بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل جنب شاۃ ثم صلی ولم یتوضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی سائیڈ پسلی ایک طرف کا حصہ نوش فرمایا اور پھر وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔ یعنی گوشت کھانے کی وجہ سے یا پکی ہوئی کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہے، پھر کھانا کھایا، پھر نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو نئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کلی کرو، منہ کو صاف کرو اچھی طرح سے، ہاتھوں کو دھو لو تاکہ ہاتھوں کے اندر اسی کھانے کی بو باقی نہ رہے، منہ کو اچھی طرح صاف کر لو کلی کر کے تاکہ منہ کے اندر ذرات باقی نہ رہیں، اس کا کھانے کا ذائقہ منہ میں باقی نہ رہے، پھر بھلے کھا لیں، پھر بھلے نماز پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو، تو ان روایتوں سے مراد بھی اچھی طرح سے ہاتھوں کو منہ کو دھو لینا ہوتا ہے، اور اسی سے وضو کرنا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ اونٹ کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ زیادہ چکنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں کو بھی لگی رہتی ہے تو منہ کو بھی جلدی صاف منہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کلی کرنی اور ہاتھوں کو دھونا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر پہلے وضو نہیں ہے پھر تو وضو کرنا پڑے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ اصول نکلا کہ کسی بھی چیز کے کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب پاخانہ وغیرہ، الٹی کئی وغیرہ ہو گئی، لیکن اگر کوئی بندہ نسوار کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو اچھی طرح سے منہ کو صاف کرنا لازم ہوگا۔ اگر منہ کے اندر بدبو رہ گئی تو پھر یہ نماز بھی نہیں ہوتی اور فرشتے رحمت کے اس کے قریب آتے ہی نہیں ہیں۔ پیاز وغیرہ کھانا حلال چیز ہے، کوئی بری نہیں ہے، لیکن اس کی بو اگر منہ میں ہو تو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ سگریٹ جیسی گندی چیز، دھواں، آگ، اس کا جب اثر ذائقہ منہ میں ہو تو پھر آنے کی کب اجازت ہوگی؟ اس وجہ سے یہ بات ہمیں اس حدیث مبارکہ میں سمجھائی کہ کسی چیز کے کھانے کی وجہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کلی کرنی ہوگی، منہ کو ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت کی زندگی نصیب فرمائے۔